سورہ نور کی آیت نمبر 27، سورہ نور کا 4واں رکوع اور 18ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ، حتی تستأنسوا، جب تک اجازت نہ لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں جاؤ تو وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو، اجازت طلب کر کے داخل ہو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو، سمجھو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے، یا کھنکارے، یا دستک دے، یا بیل بجا دے، جس سے مکان والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر سکونت رکھتا ہو، یعنی خود انسان اس گھر میں نہیں رہتا، کوئی اور رہتا ہے، چاہے بھائی کا گھر ہو، بہن کا گھر ہو، خواہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص نے اپنا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس مکان کا وہ مالک ہے لیکن رہتا اس میں غیر ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی مسئلہ سماعت کر لیں کہ غیر کے گھر جانے والے کی اگر مکان والے سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے، مثلا گھر کے باہر ہی ملاقات ہو جائے، تو پہلے سلام کرے پھر اجازت چاہے۔ مثلا سلام کرنے کے بعد کہے کہ کیا میں آپ کے گھر اندر آ سکتا ہوں، اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو اب دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلے وہ سلام کرے اور پھر اجازت طلب کرے، مثلا دستک دے کر کوئی پوچھے کون تو وہ کہے کہ فلاں، اپنا نام بتائے۔ کوئی پوچھے کون تو اس کے جواب میں کہنا یہ منع ہے، اپنا نام بتائے اور کہے السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو، تو پہلے سلام کرے اور پھر کہے کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ ان کی قرات یوں ہے، حتی تسلموا علی اہلھا وتستأذنوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلے اجازت چاہے پھر سلام کرے۔ دو قول ہیں۔ اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو سیدھی طرف یا الٹی طرف، دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے، یعنی اپنی ماں کے گھر جائے تو وہاں بھی اجازت طلب کر کے داخل ہو۔ اگلی شاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر گھر میں موجود نہیں ہوتا تو تالا لگا کے جاتا ہے، لیکن جب اسلامی نظام ہو تو امن و امان ہوتا ہے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو مدینہ شریف میں امن و امان کا دور دورہ تھا، تو لوگ جب گھر میں نہیں ہوتے تھے تو گھر پر تالا نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا کہ ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آتا تو وہ اندر آ کے بیٹھ جاتا اور آنے والے کا یعنی گھر والے کا انتظار کرتا کہ وہ آئے تو میں اس سے بات کروں۔ تو اس کا حکم یہ دیا گیا کہ اندر جا کر مت بیٹھو، ہاں اگر اس نے پہلے سے تمہیں اجازت دی ہوئی ہو کہ اگر میں نہ ہوں اور آپ آئیں تو میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میرا انتظار کیا کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر اجازت کے اس طرح داخل ہونا درست نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا،
پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، جب بھی مالکوں کی اجازت کے بغیر ان میں نہ جاؤ، کیونکہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنے کے لیے اس کی اجازت اور اس کی رضامندی ضروری ہے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، پھر اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس ہو، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ یعنی اجازت طلب کرنے میں اصرار، ضد اور الحاح نہ کرو۔ کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا، شدید آواز سے چیخنا، یہ مکروہ ہے۔ خاص طور پر علماء اور بزرگوں کے دروازے پر ایسا کرنا، ان کو زور سے پکارنا مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے۔ حکم یہ کہ 3 دفعہ دستک دی جائے۔ جب یہ اندازہ ہو جائے کہ تینوں دستک اندر گھر والوں نے سن لیا ہے اور یہ جواب نہیں دے رہے، تو واپس چلا جائے، یا وہ اندر سے کہہ دیں کہ ابھی ہم مصروف ہیں، بعد میں آئیے گا، تو واپس چلا جائے اور دل میں ملال نہ رکھے، کیونکہ انسان ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس ہو، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، جیسے سرائے، مسافر خانے وغیرہ، کہ اس میں جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں۔ اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں، یعنی خاص کوئی وہاں پہ رہتا نہیں ہے، جیسے سرائے ہیں، مسافر خانے ہیں، تو اس میں جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت ان صحابہ کرام کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے یہ کہا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ضروری ہے، اسے آیت استئذان کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرمایا کہ جب کسی گھر جاؤ تو اجازت طلب کر کے جاؤ۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے اور سرائے بنے ہوئے ہیں، کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے محبوب، آپ مسلمان مردوں کو حکم دیں اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر مسلمان نظر نہ ڈالیں۔ مسائل: مرد کا جسم بدن زیر ناف سے گھٹنے کے نیچے تک عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اس کا چھپانا ضروری ہے، اس کا دیکھنا جائز نہیں۔ اور عورتوں میں سے اپنے محارم اور غیر کی باندی کا بھی یہی حکم ہے، مگر اتنا اور ہے کہ ان کے پیٹ اور پیٹھ کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ یعنی ماں، بہن، بیٹی جو محارم عورتیں ہیں ان کا پیٹ دیکھنا بھی منع ہے، پیٹھ دیکھنا منع ہے، اور جو
ناف سے لے کر گھٹنے تک کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ دیکھنا منع ہے. اور حرہ اجنبیہ یعنی ایسی آزاد عورت کہ جو غیر محرم ہے، نامحرم ہے، اس کے تمام بدن کو دیکھنا ممنوع ہے. یعنی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا اور دیگر جسم کے اعضاء بھی نہیں دیکھنے، یہ دیکھنا ممنوع ہے. یہاں آزاد فرمایا گیا تو پہلے زمانے میں کنیزوں کا رواج تھا. آج کل پوری دنیا میں کنیز کا کہیں وجود نہیں اور نہ ہی غلام کا وجود ہے. آگے لکھتے ہیں کہ ضرورت کی حالت میں قاضی اور گواہ عورت کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں اور اس عورت سے نکاح کی خواہش رکھنے والے کو چہرہ دیکھنا جائز ہے. اور اگر کسی عورت کے ذریعے سے حال معلوم کر سکتا ہو تو نہ دیکھے. یعنی شادی سے پہلے ایک نظر دیکھنا وہ جائز تو ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کسی عورت کو بھیج کر اس کے ذریعے اس کی حالت معلوم کر سکتا ہو تو پھر نہ دیکھے. طبیب کو موضع مرض کا بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے. ڈاکٹر طبیب ضرورتاً جو بیماری کی جگہ ہے اسے دیکھ سکتے ہیں اگرچہ وہ جگہ ستر میں داخل ہو. آگے ارشاد فرمایا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے تحت فرماتے ہیں زنا اور حرام سے بچیں. یا یہ معنی ہے کہ اپنی شرمگاہوں اور ان کے لواحق یعنی تمام بدن عورت کو چھپائیں اور پردے کا اہتمام رکھیں. ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ مرد چھپا کے رکھے. اسی طرح جو خواتین ہیں وہ اپنے محرم مردوں کے سامنے بھی اپنے پیٹ کو اور پیٹھ کو چھپائیں اور جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے اپنے پورے جسم کو چھپائیں. آگے ارشاد فرمایا ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. میری بہنیں بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ عورتیں غیر مردوں کو نہ دیکھیں. حدیث شریف میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض امہات المومنین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھیں. اسی وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو پردے کا حکم فرمایا. انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو. یہ حدیث ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نامحرم کا دیکھنا اور اس کے سامنے ہونا جائز نہیں. ٹی وی کی اسکرین پر اسی طرح محفل نعت میں جو اسکرینیں لگتی ہیں ان اسکرینوں پر بھی عورت کو نامحرم مرد نہیں دیکھنے چاہیے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. یہاں پر حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں اظہر یہ ہے کہ یہ حکم نماز کا ہے نہ نظر کا. یعنی نماز میں یہ حکم ہے کہ عورت نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، اپنی ہتھیلیاں اور اپنے پاؤں کے پنجے وہ کھلے رکھے، حرج نہیں. فرماتے یہ حکم نماز کی بات ہو رہی ہے. ہاں دیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو حرہ کا تمام بدن عورت ہے. جو آزاد عورت ہے اس کو نامحرم مرد دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کی کلائیاں وہ دیکھ سکتا ہے. کیونکہ حرہ کا تمام بدن عورت ہے. شوہر اور محرم کے سوا اور کسی کے لیے
اس کے کسی حصے کا دیکھنا بے ضرورت جائز نہیں۔ معالجہ وغیرہ کی ضرورت سے قدر ضرورت جائز ہے۔ علاج کے لیے ڈاکٹر کا دیکھنا ضرورت کے مطابق جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عورت مومن ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نامحرم مردوں کے سامنے جب نکلے اپنے گھر سے باہر تو پورے جسم کو چھپا کے نکلے۔ اگلی شاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، پورا جسم چھپا کے رکھیں، پھر بھی اپنے سینے پر اپنے گریبانوں میں چادریں ڈال کے رکھیں تاکہ ابھار محسوس نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو خواتین چست لباس پہنتی ہیں، جیسے بعض نادان خواتین پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، تو یہ پہننا عورت کے لیے سخت ممنوع ہے، کیونکہ اس میں جسم کا شیپ محسوس ہوتا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر۔ اس آیت کو سننے سے پہلے ذرا سوچیں، آج میڈیا پر بیٹھ کر جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں پردے کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پردے کے بارے میں تو سخت تاکیدیں ہیں اور بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ بیان ہوا۔ نماز کا ذکر کئی مرتبہ ہے، لیکن فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں ہمیں حدیث پاک میں سمجھایا گیا، لیکن جب پردے کی بات آئی تو ایک ایک بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا، پردے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور عورتیں اپنا سنگار ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں پر، او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپ، او آبائی بعولتِهِنَّ، یا شوہروں کے باپ، او ابنائِهِنَّ، یا اپنے بیٹے، او ابنائی بعولتِهِنَّ، یا شوہروں کے بیٹے۔ یہاں فرمایا گیا کہ اپنے باپ کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، تو اس میں دادا، پردادا اور نانا وغیرہ بھی شامل ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ شوہروں کے باپ یعنی سسر، تو سسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن پردہ کرنا افضل ہے۔ اگر خواتین پردہ نہ کریں تو کم از کم ایک ادب کے دائرے میں رہیں، اور سسر سے فری ہونا نعوذ باللہ من ذالک یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، اسی طرح پوتے نواسے، ان سے بھی پردہ نہیں۔ او ابنائی بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹے، یعنی اپنے سگے بیٹے نہیں ہیں، جس شخص سے شادی کی اس کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے، ان سے بھی پردہ نہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجے، اور انہی کے حکم میں ہے چچا، ماموں وغیرہ تمام محارم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ ارشاد فرمایا او نسائہن، یا اپنے دین کی عورتیں، یعنی جو مسلمان عورتیں ہیں ان سے پردہ نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے جو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا، اس سے معلوم ہوا کہ کافر عورتوں سے مسلمان عورتوں کو دور رہنا چاہیے، ان کے سامنے اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں۔ عورت کا اپنی کنیزوں سے پردہ نہیں، لیکن اگر عورت کا غلام ہو تو غلام سے بھی پردہ ہوگا جس طرح اجنبی سے پردہ ہوتا ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا نوکر بشرطے کے شہوت والے مرد نہ ہوں۔ مثلا ایسے بوڑھے ہوں
جنہیں اصلاً شہوت باقی نہ رہی ہو اور وہ نیک صالح ہوں۔ یہ جو فہرست بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں۔ ہاں، غلام کے متعلق آپ نے سن لیا کہ عورت جو مالکن ہے وہ اپنے غلام سے پردہ کرے گی۔ غلام کو اپنی مالکہ کے مواضع زینت کو دیکھنا جائز نہیں، لیکن فی زمانہ نہ غلام ہے اور نہ ہی کنیزوں کا کوئی وجود ہے۔ ہر وہ مرد کہ جو عورت کا نام محرم ہے اس سے پردہ ضروری ہے۔ اسی طرح بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہ عورت ہوتے ہیں نہ مرد، ان سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا ضروری ہے، خاص طور پر کہ جو قبیح الافعال ہوں، جیسا کہ مسلم شریف سے ثابت ہے کہ ایسے لوگوں سے پردہ کرنے کا عورتوں کو حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان سے پردہ کرنے کی حاجت نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ان کی عمر ہے 12 سال۔ 12 سال سے جو بڑا بچہ ہے اس سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، وہ مرد کے حکم میں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ فی زمانہ حالات کے اعتبار سے 10 سال کے بچے سے پردہ کرنا چاہیے، تو کم از کم اتنی تو احتیاط ہونی چاہیے کہ 12 سال کا بچہ عورتوں میں داخل نہ ہو اور اسے پردے کی تلقین کی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھاجن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھاجن پہنتی ہوں۔ حضرت صد اللہ فاضل علیہ رحمہ آگے لکھتے ہیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے، یعنی زیور کی آواز اگر اونچی ہو تو قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی، جو ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے، اور عورتیں بلند آواز سے نعتیں پڑھتی ہیں جو نامحرم مرد سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آواز بلند کرنے میں احتیاط نہیں ہے، بال کھلے ہوتے ہیں، اور کس طرح عورتیں نکلتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جب زیور کی آواز بلند ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی پوری قوم کی، تو جس قوم میں اتنی بے پردگی ہو اس کا کیا عالم ہوگا۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے، اللہ کی پناہ۔ آگے لکھتے ہیں پردے کی طرف سے بے پرواہی، جو آج ہمارے معاشرے میں بے پرواہی ہے، فرماتے ہیں تباہی کا سبب ہے، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے اور ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیں پردے کا حکم بیان کیا گیا اور پھر توبہ کا ذکر ہے کہ سچی پکی توبہ کرو، جو بے پردگی ہوئی اس سے تائب ہو جاؤ اور ایک پردے کا ماحول بناؤ۔ اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی پردے کا ماحول ہو، ہماری ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حیا نصیب فرمائے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، یعنی تمہارے درمیان جو مسلمان مرد یا عورت بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرو، اور اسی طرح تمہارے غلاموں میں سے اور کنیزوں میں سے
جو صالح ہوں، جو لائق ہوں، ان کا بھی تم نکاح کر دو۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہمیں درس دیا گیا کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بے رشتہ ہوں ان کا نکاح ہو جائے۔ جو احباب اس معاملے میں کوششیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص عطا فرمائے، یہ ایک عظیم نیکی ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب۔ یہاں فرمایا کہ اگر جن کا تم نکاح کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ اگر فقیر ہیں، غریب ہیں، تو بھی ان کا نکاح کرا دو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد قناعت ہے کہ وہ بہترین غنا ہے جو قانے کو تردد سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یعنی ان کا نکاح کر دو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں قناعت کی دولت دے گا۔ قناعت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر بندہ خوش ہو اور اس پر مطمئن ہو۔ بعد نے فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفایت کی دولت عطا فرمائے گا کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ تو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے گا کہ وہ جتنے خرچے میں خود گزارا کرتا تھا اسی میں دونوں کا گزارا ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے۔ بعد نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ زوج اور زوجہ کے دو رزقوں کا جمع ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روزی مرد کے نصیب میں لکھی ہے، جو روزی عورت کے نصیب میں لکھی ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں کا رزق جمع ہو کر اللہ تعالیٰ مرد کو عطا فرماتا ہے۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے فراخی ببرکت نکاح، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کسی غریب کا اگر نکاح کر دیا جائے تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی غربت کو دور فرما دے گا، جیسا کہ ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور تمہاری محتاجی دور فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ انہیں مقدور والا کر دے اپنے فضل سے۔ یعنی جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں نکاح کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ بچے رہیں، تو فرمایا یہاں مراد ہے حرام کاری سے وہ بچے رہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو مہر عورت کو دینے کی طاقت نہیں رکھتے، عورت کے نان نفقے اور اس کی جو ذمہ داری مرد پر نافذ ہوتی ہے شادی کے بعد، وہ عورت کے خرچے کی طاقت نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اس قابل کر دے، یعنی وہ مہر اور نفقہ بیوی کا خرچہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی قدرت رکھے وہ نکاح کرے، کہ نکاح پارسائی اور پاک بازی کا معین ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح مددگار ہے۔
انسان کو پارسا بناتا ہے، پاک باز بناتا ہے۔ اور آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جسے نکاح کی قدرت نہ ہو وہ روزے رکھے کہ یہ شہوتوں کے توڑنے والے ہیں۔ یعنی جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے، تو ہر قسم کے برے خیال سے وہ محفوظ رہے گا۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو، فکاتبوہم، تو لکھ دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر ان میں کچھ بھلائی جانو۔ تمہارے جو غلام ہیں اور جو تمہاری کنیزیں ہیں، اگر یہ آزادی تم سے چاہیں اور تم سے کہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کچھ مال کما کر آپ کو دے دیں، مثلا ہم آپ کو 1,00,000 روپے کما کے دے دیں گے، تو آپ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ ہم 1,00,000 روپے جب آپ کو کما کے دیں گے تو آپ ہمیں آزاد کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسے غلاموں کے لیے آزادی لکھ دو، یعنی آقا یہ لکھ کے دے دے کہ اگر تم نے اتنے پیسے مجھے کما کے دے دیے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اس پروانے کو، اس لکھنے کو کتابت کہتے ہیں، اور ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ آیت میں اس کا حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی آقا کے لیے لکھنا اور آزادی کا یہ پروانہ دینا اس پر واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اور یہ استحباب اس شرط کے ساتھ مشروط ہے اگر تم ان میں بھلائی جانو، یعنی جب تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، حلال روزی سے مال کما کے مجھے دے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کسی سے بھیک نہیں مانگے گا، تو پھر آقا کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ چاہے تو اسے یہ پروانہ لکھ کے دے دے کہ اگر تم نے اتنا مال کما کے مجھے دے دیا تو تم آزاد ہو۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو مکاتب کرنے سے انکار فرما دیا۔ حضرت سلمان فارسی کا غلام آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے آزادی کا پروانہ لکھ دیں کہ اگر میں اتنا مال کما کر آپ کو دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ غلام کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، تو آپ جانتے تھے کہ یہ اب بھیک مانگے گا، تو اس لیے آپ نے اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حویتب بن عبد العزیٰ کے غلام سبی نے اپنے مولا سے کتابت کی درخواست کی، آقا نے، مولا نے انکار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو حویتب نے اس کو 100 دینار پر مکاتب کر دیا، اور ان میں سے 20 اس کو بخش دیے، باقی اس نے ادا کر دیے، یعنی 80 دینار غلام سبی نے حویتب کو دیے اور اس پر انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ پھر اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کریں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندھی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو، اگر ان میں کچھ بھلائی جانو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا۔ مسلمانوں کو ارشاد ہے کہ وہ مکاتب غلاموں کو زکوٰۃ وغیرہ دے کر مدد کریں، جس سے وہ بدلے کتابت دے کر اپنی گردن چھڑا سکیں اور آزاد ہو سکیں۔ مگر یہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ فی زمانہ پوری دنیا میں نہ کوئی غلام ہے اور نہ کوئی کنیز ہے۔ یہ احکامات جو بیان کیے جا رہے ہیں، چونکہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو حقوق عطا فرمائے،
اور آپ نے ایسا نظام قائم فرمایا کہ غلام آزاد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، اور جو غلام آزاد ہونا چاہے اور اس کا مالک پیسے طلب کرے تو اس کی مدد کرنے کی آپ نے فضائل بیان کیے. تو بڑی تیزی سے غلام آزاد ہوئے، اور یہاں تک کہ پھر ایک دور آیا کہ پوری دنیا سے غلامی کا دور ختم ہو گیا. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر. ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، جبکہ وہ بچنا چاہیں تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو. یعنی مال کی لالچ میں اندھے ہو کر کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. یہ آیت عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو مال حاصل کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا. ان کنیزوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کے بعد کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں بخشنے والا مہربان ہے. یعنی فرمایا کہ گناہ کا وبال مجبور کرنے والے پر ہوگا. اگر کنیز گناہ سے بچنا چاہتی ہے اور اس کا آقا مجبور کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. گناہ کا وبال اس پر ہوگا جو مجبور کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں. ان آیتوں نے حلال کو، حرام کو، حدود کو اور شرعی احکام کو سب کو واضح کر دیا. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت، ڈر والوں کے لیے نصیحت، جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے اس قرآن میں نصیحتیں ہیں، پچھلے لوگوں کے حالات ہیں، اس میں روشن آیتیں ہیں جو سینے کو روشن کرتی ہیں، شرعی احکام کو واضح کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے.